الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعین. شبلی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الغزالی میں جو امام غزالی کتاب تحفۃ الفلاسفہ پر تبصرہ کیا ہے اس کا دیکھتے ہیں انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ غرض مقاصد الفلاسفہ لکھ کر جب امام صاحب ثابت کر چکے کہ فلسفے کا کوئی راز ان سے مخفی نہ رہا تو انہوں نے اصل مقصود یعنی فلسفے کے رد پر توجہ دی، یعنی فلسفہ یونان کی بھی نہیں بلکہ فلسفہ یونان کی جو تعبیر مسلمانوں کے ہاں ہو رہی تھی اس کے رد کے لیے آپ نے یہ کتاب لکھی ہے جس کو تحفۃ الفلاسفہ کا نام دیا ہے آپ نے. اور تو اس پر بحث میں انہوں نے ایک خاص کتاب لکھی جس کا نام تحفۃ الفلاسفہ ہے. اس کی دیباچے میں جو تمہید لکھی ہے وہ ہمارے زمانے سے بہت ملتی جلتی ہے، اس لیے ہمارے زمانے سے مراد مولانا شبلی نعمانی جب پتہ نہیں یعنی 20ویں صدی کے اوائل میں انہوں نے الغزالی، اب یہ پتہ نہیں کب لکھی لیکن وہی عرصہ ہونا چاہیے. مولانا شبلی نعمانی پیدا ہوئے 1857 میں اور ان کا انتقال ہوا 1914 میں. تو اس کا مطلب ہے کہ جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل کی بات ہے. تو جس کا نام تھا اس دیباچے میں تمہید لکھی ہے وہ ہمارے زمانے کے حالات سے بہت ملتی جلتی ہے. ہمارے زمانے کے حالات سے بہت ملتی جلتی ہے، بہت زیادہ اس لحاظ سے ملتی جلتی ہے کہ شبلی نعمانی صاحب کے زمانے میں یعنی مطلب یہ ہے کہ استعمار غالب اور مغربی تہذیب در آئی اور مغربی تعلیم اور اسلامی تہذیب کو ہندوستان میں شکست ہوئی. اسلامی ریاست کو تو شکست ہو ہی گئی تو مسلمان مغلوب تھے، لیکن یہ حال امام غزالی کے زمانے میں نہیں تھا. مسلمانوں کی حکومت قائم تھی وغیرہ وغیرہ. تو اور اسلامی تہذیب کو غلبہ تھا اس کے اندر رہتے ہوئے وہ چیز ہوئی تو ملتی جلتی ہیں. لیکن یہ کہ میرا خیال ہے 19ویں-20ویں صدی میں جو تھا وہ امام غزالی کے دور سے بھی بہت برا دور تھا، اس لحاظ سے کہ لوگوں کی جو ذہنیت تھی وہ مغلوب تھی. امام غزالی کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے تھے، گروہ پیدا ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ جو شبلی نعمانی صاحب کے زمانے میں جو حالات تھے وہ بہت برے تھے. بہرحال اس لیے ہم اس کو مختصراً اس موقع پر نقل کر دیتے. تو جو امام غزالی کا مقدمہ ہے تحفۃ الفلاسفہ کا تقریباً یعنی بہت لمبا نہیں ہے لیکن ہے بہت اہم. اس میں تمہید بھی ہے اور پھر مقدمہ بھی ہے، اور 2 مقدمات ہیں تقریباً. وہ جو ہیں بہت اہم ہیں فلسفے پر عمومی جو ہمارا نظریہ ہونا چاہیے اس کے بارے میں. تو اس کو کچھ ہم نے اس پر اس مقدمے کو پڑھا تھا ایک زمانے میں، لیکن یہ کہ انشاءاللہ دوبارہ اس کو پڑھیں گے. بہرحال شبلی نعمانی صاحب یہاں اس میں سے کچھ عبارتیں نقل کر رہے ہیں. اس کے دیباچے میں جو تمہید لکھی ہے وہ ہمارے زمانے کے حالات سے بہت ملتی جلتی ہے، اس لیے اس کو مختصراً اس موقع پر نقل کرتے ہیں. یہ امام غزالی کا ہمارے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جن کو یہ زعم ہے کہ ان کا دل و دماغ عام آدمیوں سے ممتاز ہے، یعنی تکبر اور غرور پیدا ہو گیا. یہ امام غزالی لکھتے ہیں اما بعد فإنی رأیت طائفة یعتقدون فی انفسهم التمیز عن الاتراب والنظراء بمزید الفطنة والذکاء قد رفضوا وظائف الاسلام من العبادات واستحکروا شعائر الدین من وظائف الصلوات والتوقی
عن المحظورات واستهانوا بتعبدات الشرع وحدوده ولم يقفوا عند توقيفاته وقيوده بل خلوا بالكلية ربقة الدين بفنون من الظنون يتبعون فيها رهطا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم کافرون. یہ امام غزالی کی عبارت ہے جس کا ترجمہ یہ تقریباً کر رہے ہیں. ہمارے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جن کو یہ زعم ہے کہ ان کا دل و دماغ عام آدمیوں سے ممتاز ہے. عام آدمیوں سے بھی نہیں، یعنی الاطراب والنظراء، یعنی اپنے کولیگز سے بھی جو فلسفہ نہیں پڑھے ہوئے. اطراب اور نظراء امام غزالی نے استعمال کیا ہے. یہ لوگ مذہبی احکام اور قیود کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وظائف الاسلام، مذہبی کا لفظ امام غزالی نے استعمال نہیں کیا، یہ مطلب اردو میں اسلام کے احکام اور قیود کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. انکار کر دیا اسلام کے احکام اور قیود کو انہوں نے، اور اس کو حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے ترجمہ نہیں کر رہے بلکہ خلاصہ دے رہے ہیں اس کا جو امام غزالی نے، کیونکہ بیچ میں جو پوری باتیں نہیں لکھی. یہ لوگ مذہبی احکام اور قیود کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں. ان کا خیال ہے کہ حکمائے قدیم مثلاً افلاطون، ارسطو، یہ آگے امام غزالی نے لکھا ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ صحیح ہے، یہ نہیں کہ یہ ترجمہ نہیں ہے امام کا، بلکہ یہ کہ ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی تلخیص پیش کر رہا ہے. بہرحال یہ لوگ مذہبی احکام اور قیود کو حقارت کی ان کے خیال ہے کہ حکمائے قدیم مثلاً افلاطون اور ارسطو وغیرہ مذہب کو لغو سمجھتے تھے، اور چونکہ یہ حکماء تمام علوم و فنون کے موجد تھے اور عقل و ذہن میں ان کا کوئی ہمسر نہیں ہوا تھا، اس لیے ان کا انکار مذہب اس بات کی دلیل بین ہے کہ مذہب حقیقت میں لغو اور باطل ہے. لیکن یہ کہنا کہ افلاطون اور یعنی امام غزالی نے یہ بات کہی ہے، میں ویسے اس وقت تبصرہ کر رہا ہوں، امام غزالی کی بات کا انکار نہیں کر رہا، ان لوگوں کے خیال کا انکار کر رہا ہوں. امام غزالی نے لکھا وَإِنَّمَا مَصْدَرُ كُفْرِهِمْ سِمَاعُهُمْ أَسَامِي هَائِلَةَ كَسُقْرَاطَ وَبُقْراطَ وَأَفْلَاطُونَ وَأَرسطاطالیس وأمثالهم وإتنابة من متبعهم وضلالات في وصف عقولهم وحسن أصولهم ودقة علومهم الهندسية والمنطقية والطبيعية والإلهية واستبدادهم لفرط الذكاء والفطنة باستخراج تلك الأمور الخفية وقاية معلوم أنهم مع رزانة عقلهم وغزارة فضل منكرون للشرع والنحل وجاهدون لتفاصيل الأديان والملل. یہ ٹھیک ہے. تو امام غزالی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے، جو مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو افلاطون اور ارسطو اور بقراط اور سقراط کے ناموں سے بڑے متاثر تھے، اور انہوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں مذہب کے خلاف تھے. حالانکہ ارسطو اور افلاطون یعنی ان کا جو پہلی بات تو یہ ہے کہ ارسطو اور افلاطون جو یونانی مذہب تھا اس کے خلاف نہیں تھے، اور مذہب کے خلاف اگر وہ تھے بھی تو وہ یونانی مذہب کے خلاف تھے. تو یہ دلیل ان کی جو ہے اسی وقت یعنی طاقتور ہو سکتی ہے جب یونانی مذہب جو ہے، پہلا تو یہ جاننا ہوگا کہ وہ مذہب کے خلاف تھے بھی کہ نہیں. اگر تھے بھی تو وہ یونانی مذہب کے خلاف تھے، تو اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یعنی اسلام کو یہ دلیل اسی وقت جو ہے درخور اعتنا ہوگی جب یہ ثابت کیا جائے کہ اسلام جو ہے یونانی مذہب کے مساوی ہے یا اس سے کمتر ہے. بہرحال جو لوگ اس طرح
ذہنی مغلوبیت کا شکار ہوتے ہیں، وہ عقل یعنی وہ دعوت تو اس کا کرتے ہیں کہ وہ منطق سے کام لے رہے ہیں، لیکن اس میں جو ہے منطق بہت کم ہی ہوتی ہے۔ تو ہم حکمائے قدیم مثلاً افلاطون اور ارسطو وغیرہ کو لغو سمجھتے تھے، اور چونکہ یہ حکماء تمام علوم و فنون کے بانی اور موجد تھے اور عقل و ذہن میں ان کا کوئی ہمسر نہیں ہوا، اس لیے ان کا انکار مذہب اس بات کی دلیل بین ہے کہ مذہب حقیقت میں لاغور بات ہے، اس کے اصول و قواعد فردی اور مصنوعی ہیں جو صرف ظاہر میں خوشنما اور دل فریب ہیں۔ اسی بنا پر انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ اس بنا پر میں نے یہ امام غزالی کے اصل لکھنے کا یعنی مقصد یہاں بیان کیا کہ مسلمان جو ہیں، مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا پیدا ہو گیا تھا مسلمانوں میں جب ترجمہ ہوا یونانی کتابوں کا، ارسطو اور فارابی اور ابن سینا جیسے لوگوں نے اس پر عربی میں کتابیں لکھی اور دوسرے لوگوں نے بھی، تو جو پڑھے لکھے لوگوں کا ایک گروہ جو ہے اس میں مغلوب ہو گیا، اور انہیں یہ بڑے بڑے نام سنے، سقراط اور بقراط اور افلاطون اور ارسطو۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی یہ بڑے عقل مند لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے جو ہے حساب میں، ریاضی میں، منطق میں، جیومیٹری میں وغیرہ وغیرہ میں اور طب میں بڑی ترقی کی ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کا ذہن جو ہے اتنے ذہین ہیں جب ان معاملات میں، تو ان کا ذہن جو ہے مذہبی معاملات میں بھی جو ان کی رائے ہوگی وہ بھی صائب ہوگی، اور اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ کیونکہ وہ مذہب کا انکار کرتے تھے تو یہ مذہب کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے تھے، اپنے تئیں انہوں نے یہ سمجھا، لیکن اس میں ایسا مسئلہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ارسطو اور افلاطون کو پڑھا وہ خود جو ہے مطلب مذہب سے ان کا درخور اعتنا نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ ارسطو اور افلاطون سے متاثر ہو گئے تو وہی ان کے پیغمبر بن گئے۔ اب ارسطو اور افلاطون تو بت پرست لوگ تھے، ان کا مذہب بت پرستی تھا، جو ان کے فلسفے سے جو ہے اس کا کوئی تضاد نہیں تھا، یعنی ارسطو اس میں کوئی تضاد نہیں دیکھتا کہ ایک طرف وہ کہتا ہے ایک خدا ہے اور دوسری طرف وہ 48 خداؤں کو بھی مانتا ہے اپنے، کیونکہ اس کا جو خدا ہے وہ ایک کائناتی قوت ہے، تو اس کو اس میں کوئی تضاد ارسطو کو نظر نہیں آتا کہ ایک خدا کو بھی مانے اور 48 یا 84 خداؤں کو بھی مانے، لیکن ان لوگوں کو جو ہے ان باتوں کا پتہ نہیں تھا، یا انہوں نے اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، انہوں نے سمجھا کہ ارسطو اتنا ذہین آدمی ہے اور فارابی اتنا ذہین آدمی ہے، اور اگر فارابی جو ہے مذہب کو نہیں مانتا یا مذہب کو دوسرے درجے کی چیز سمجھتا ہے، تو مطلب یہ کہ یہ بڑے لوگ، ذہین لوگ اسلام کے بارے میں بھی پھر صحیح ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں اسلام سے ان کا اعتماد اٹھ گیا اور اسلام کے احکامات سے انہوں نے کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، اس لیے کہ اسلام کے اعتماد جو ہیں نفس پرستی کے خلاف ہیں، تو اتنا آسان نہیں ہوتا اس پر چلنا، اور اسلام کا جو ہے ایک بار آپ سے اس پر اعتماد اٹھ جائے تو پھر احکام اسلامی کو جو ہے اس پر عمل کرنا اور حلال و حرام پر جو ہے خیال رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوا امام غزالی کا۔ تو امام غزالی نے مقاصد الفلاسفہ اس لیے لکھی تاکہ ثابت کریں کہ یہ لوگ جو ہیں ذہین تو ہیں، لیکن یہ اتنے ذہین نہیں ہیں کہ جتنے تم سمجھتے ہو تو ان کے فلسفے کے تضادات کو واضح کیا تاکہ جو ہے مسلمانوں پر جو رعب ہے اس فلسفے کا وہ ختم ہو جائے اور وہ اللہ کے دین کی طرف پھر آ کے، اور شبلی نعمانی صاحب جو اپنے حالات کے مطابق مماثلت کرا دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ مغربی تہذیب ہمارے ہاں آئی
استعمار کے ساتھ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں، تو یہ جو کہتے ہیں خدا کے بارے میں وہ سچ ہی ہوگا۔ تو ہمارے یہاں بھی سر سید جیسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے جو ان سے متاثر تھے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے پھر لوگوں کا اسلام سے اعتماد اٹھ گیا اور حلال حرام کی ان کو پرواہ نہ رہی۔ تو اس کے نتیجے میں پھر علماء نے کوشش کی کہ مطلب یہ ہے کہ مغربی تہذیب کی تنقید مرتب کریں، اور آج تک کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مغربی تہذیب کو بالکل ہی رد کر دیا جائے، یا یونانی تہذیب کی جو صحیح باتیں ہیں ان کو بھی رد کر دیا جائے۔ یہ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک بیوقوفی ہے، کیونکہ اسلام سے دور کرنے کا لوگوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ مطلب جو سچی باتیں ہیں ان کو بھی رد کر دیں۔ جیسے کچھ لوگ اب تک یہ نہیں مانتے کہ انسان چاند پر چلا گیا وغیرہ، تو یہ مطلب اس کے نتیجے میں بھی لوگوں کی گمراہی کا آپ سامان پیدا کر رہے ہیں۔ تو امام غزالی نے جو کیا ہے وہ یہ کیا کہ فلسفے کا رعب ختم کر دیا، اس کے تضادات ثابت کر، اور یہ ثابت کیا کہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، تمہیں بھی اللہ نے عقل دی ہے، اس کا استعمال کر۔ اب یہ ہے کہ آپ جس چیز میں عقل استعمال کریں گے اس چیز میں آپ آگے بڑھیں گے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے ہاں نیوٹن نہیں پیدا ہوا، تو ان کے ہاں نیوٹن پیدا ہوا، تو ان کے ہاں مطلب یہ ہے کہ مجدد الف ثانی پیدا ہوا، یا ان کے ہاں غزالی پیدا ہوا، یا ابن تیمیہ نہیں۔ تو جس چیز پر آپ فوکس کرتے ہیں اس میں آپ ترقی کرتے ہیں۔ تو ہم اسلامی تہذیب کا فوکس ہی جب آخرت پر ہے تو لوگ آخرت میں ایکسل کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ پھر جب استعمار کا مقابلہ ہوتا ہے تو پھر جہاد کے یہ تقاضے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا پر بھی فوکس کریں، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے جہاد نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ضرورت یہ ہے کہ صحیح طریقے پر کریں تاکہ دنیا ہم پر غالب نہ آئے، اور مقصد جو دنیا پہ فوکس کرنے کا ہو وہ آخرت ہی ہو۔ تو یہ امام غزالی نے کیا، تو اس پر رکتے ہیں انشاءاللہ، اس کو آگے جاری رکھیں گے، ان کا تبصرہ بھی ختم نہیں۔ السلام